کہ میں فدق کے حقائق آپ کے سامنے اس لیے پڑھوں گا گھر گھر میں مناظر پیدا ہو۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے اگر شیعت کی ترویج چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دو چیزیں یاد کروا دو، ایک فدق، ایک غدیر۔ دو ٹاپک اتنے پڑھو کہ بچوں کو رٹا دو۔ یہ فدق یاد کر لیں گے، یہ کسی کو بولنے نہیں دیں گے۔ یہ غدیر یاد کر لیں گے، یہ مولوی کے کہنے پہ علی کو چھوڑیں گے نہیں۔ نسلوں کی تربیت سے انداز سے کرو۔ فدق کیا ہے؟ بس تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا، پھر جو بچ جائے گا وہ کل پہ چھوڑ دیں گے۔ فدق کے لیے، کیونکہ آج کا موقع میں غنیمت اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آج مصائب کا حصہ بھی فضائل میں آ جائے۔ فدق کی تاریخ کیا ہے، فدق کی ہسٹری کیا ہے؟ ایک تو اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں لفظ باغ استعمال نہ کرنا۔ باغ استعمال کرو گے تو جگیر چھوٹی نظر آئے گی۔ ملتان میں آم کے باغ ہیں، سارا ملتان تو باغ نہیں۔ فدق اگر کہیں گے نا باغ تو لگے گا ایک چھوٹا سا خطہ تھا، اسے کہو جگیر فدق۔ یہ جگیر تھی، یہ ایک مکمل پراپرٹی تھی، اس کے اندر کئی باغات تھے۔ اس کی مکمل ہسٹری سام بن نوح سے شروع ہوگی۔ گفتگو کو متصل کروں گا، پھر جو گوشہ رہ جائے گا گزشتہ آنے والی مجالس میں انہیں پورا کر دیا جائے گا۔ یہ خیبر کے یہودیوں کے پاس تھے۔ میں اس کے بالکل نئے زاویے استعمال کروں گا، بالکل نئے زاویے، تھوڑی سی بچوں کو اس کی پس منظر بتاؤں، پھر نئے زاویے استعمال کرنے لگا۔ یہ یہودیوں کی ملکیت تھی۔ جب اللہ نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کر لیا، بسم اللہ بسم اللہ سرکار۔ خیبر کے یہودی خیبر کو چھوڑ کے فدق میں جا کے آباد ہو۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اللہ اور نبی کے مشترکہ منصوبے کے تحت دوبارہ پھر خیبر میں علی کو بھیجا گیا۔ مولا امیر المومنین دوبارہ فدق پہنچتے ہیں۔ فدق میں جا کے یہ وہاں کے عمرہ کو، یہودیوں کے علماء کو، قبائل کے سردار کو اکٹھا کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین ایک طریق ساز خطبہ دیتے ہیں۔ مولا فرماتے دیکھو اگر تمہارے دل میں خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں کہ خیبر میں نے فتح کیا۔ مولا حسین اگر تو بدلہ لینے کی خواہش ہے، اگر تو تڑپ رہے ہو بدلہ لینے کے لیے اور ساز سے تیار کر رہے ہو تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے ہوں، میں نے فتح کیا۔ اگر تمہارے دل میں ارمان ہے تمہارے سردار مرحب کے قتل ہونے کا تو میں تمہارے علماء اور عمرہ کے سامنے تمہیں بتانے ہیں اسے میں نے مارا تھا۔ اگر تم سے قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم لہراتا ہوا برداشت نہیں ہو رہا تو میں تمہیں تمہارے سرداروں کے سامنے بتا رہا ہوں وہ میں نے گاڑا تھا۔ اگر ابھی تک تمہارے یہودیوں کے نوجوان اور بچے جا کے نجومیوں سے پوچھ رہے ہو اتنا وزنی دروازہ اکھڑ کیسے گیا، میں تمہیں تمہارے بچوں کے سامنے بتا اسے میں نے اکھاڑا تھا۔ مولا امیر المومنین نے مکمل اعترافات کرنے کے بعد کہا کہ اگر تو تمہیں بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں علی آیا ہوں۔ اگر لڑنا چاہتے ہو، اگر میدان جنگ سجانا چاہتے ہو تو میں علی تمہیں تمہارے گھر میں آ کے کہہ رہا ہوں میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سوچ کے اترنا، ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے۔ میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں، میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں۔ وقت کا تعین کر لو کس دن جنگ کرنی۔ یہودیوں کے عمراء نے، قبائل کے سردار نے مولا امیر المومنین سے مشورے کا وقت مانگا، علیحدہ ہوئے، مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد آ کے کہنے لگے اے فرزند ابو طالب، یہ لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے انہیں صرف بیٹے کا ڈر نہیں تھا، وہ ابو طالب کی تلوار سے واقف تھے۔ اے فرزند ابو طالب، ہم جنگ نہیں چاہتے،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سکون میں رہیں، اسلام کے رہنے والے مسلمان بھی سکون میں رہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ضمانت گارنٹی کون دے گا کہ آئندہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک عہد نامہ لکھتے ہیں، اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی فتح کی ساری جگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور بالکل نئے زاویے استعمال کرنے لگا ہوں پوری ریسرچ اور پوری تحقیق کے بعد۔ جو ہمارے سکون تھی جہاں پہ ہماری رہائشیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو سکون تھی جگہ کو چھوڑ کے باقی جگہ ہم دے دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے، جہاں رہ رہے ہو وہاں رہو، باقی جگیر لکھی گئی، ایک عہد نامہ لکھا گیا، ایک ایگریمنٹ لکھا گیا، یہودیوں کے سرداروں نے دستخط کیے، امیر المومنین نے دستخط کیے، وہ تحریر لے کے امیر المومنین مدینہ پہنچے، رسالت مآب کو جا کے کہا یا رسول اللہ یہ یہودیوں نے فدق جگیر لکھ کے دے دی۔ رسول کے پاس شریعت کا قانون ہے کہ وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہو، نہ خون اور پسینہ بہا، وہ مال فیء ہے، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، وہ اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ملتا ہے، وہ اسلام کے وہ نبی کا تصرف ہوتا ہے، وہ نبی کے پاس آ گیا۔ اسلام خیبر کے بعد بہت امیر ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا، اب بالکل ایک نیا زاویہ استعمال کرنا، بالکل نیا زاویہ، اور مجھے یقین ہے یہ ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونا ہے، اتنے وثوق کے ساتھ میں یہ زاویہ استعمال کرنا، نیا زاویہ استعمال کرنے لگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے مالک کتنا؟ فرمائے سارا نہیں، ایک حصہ، ایک حصہ مجھے دو۔ میرے مالک باقی؟ فرمایا اپنے خرچ کے لیے رکھو، مجھے ایک حصہ دو۔ سارا اللہ نے مانگا ہی نہیں۔ خدا نے کہا تیرے پاس میں مثال دے دیتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، مجھے 500 روپے میں نے کمایا، خدا نے کہا اس میں سے 100 مجھے دے، میری راہ میں خرچ کر، 400 تو اپنے گھر میں خرچ کر۔ مثال سے بات اس لیے کروں گا بچوں کو یاد رہے، مجھے اللہ سے محبت بڑی تھی، میں نے کہا 400 بھی نہیں رکھنا، یہ بھی تجھے ہی دینا۔ خدا نے کہا پھر ایسے کر، پھر میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اگر تو نے 400 بھی مجھے دینا ہے، یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ، یہ 400 میں محفوظ کر لیتا ہوں، یہ قرضہ ہو گیا تیرا، میں نے تجھ سے مانگا نہیں، تو نے دے دیا، یہ ہو گیا قرضہ، جب چاہے میں واپس پلٹاؤں گا۔ میرا 400 توحید کے ساتھ میں نے 500 اور خرچ دیا، وہ اکٹھا ہوتا رہا اللہ کے خزانے میں، میں دنیا سے چلا گیا، قرض آتا ہے اگلی نسل میں منتقل، اب جو میرا وارث ہوگا وہ اس قرض کو وصول کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے میرے اللہ میرے باپ نے تیری راہ میں کچھ خرچ کیا تھا۔ ایسی دنیا میں لا تعداد مثالیں موجود ہیں۔ اب یہ زاویہ پہلی بار ممبر کی تاریخ سے استعمال ہونے لگا، ملتان سے دعا لوں گا اور پھر پوری دنیا میں پڑھ دوں گا۔ اللہ نے مانگی تھی خدیجہ سے تھوڑی سی دولت، خدیجہ نے دے دی اللہ کی راہ میں ساری دولت۔ اللہ نے کہا، خدا نے کہا خدیجہ توحید مقروض ہو گئی ہے، خدیجہ کا قرضہ اللہ کے اوپر آتا گیا، بی بی دنیا سے چلی گئی، بی بی کی اکلوتی بیٹی تھی، نام اس کا زہرا تھا، خیبر میں اسلام امیر ہو گیا، خدا نے کہا محمد اب اسلام امیر ہو گیا ہے، زہرا کو بلا میرا قرضہ واپس کر۔ میرا قرضہ واپس، جو قرض خدیجہ نے دیا تھا اسے واپس کر۔ آئے میرے نوجوانوں، سوال دشمنوں پہ تبدیل کریں۔ زہرا وراثت لینے نہیں گئی تھی، اپنا قرضہ واپس لینے گئی تھی۔ حاکم نے سیدہ کی ملکیت پہ قبضہ نہیں کیا، اللہ کے قرض پہ قبضہ کیا۔
بسم اللہ سے بڑا خوبصورت جملہ، انتہائی خوبصورت جملہ آنے لگا ہے۔ مسئلہ سیدہ کی وراثت کا نہیں، اللہ کی عدالت کا تھا۔ ہائے 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 ہائے، عدل الہی تھا کہ سیدہ کو ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اصول میں عدل کے قائل ہیں۔ جنہوں نے حق کھایا تھا وہ عدل چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے عدل نکال دیا۔ بسم اللہ سے مولا امیر المومنین نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ یہودیوں نے جاگیر لکھ دی ہے، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ 7 ہجری آدھی، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل، 11 ہجری کو نبی دنیا سے گئے۔ 4 سال یہ جاگیر نبی کے استعمال میں رہی۔ پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، ممبر سے لے کے دنیا کی ہر عدالت تک، اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ میں تمہارا سوال پلٹا کے تمہارے منہ پہ مارنے لگا ہوں۔ تمہارا سوال تھا کہ امت کا حق تھا، سیدہ نے مانگا کیوں؟ میرا سوال ہے امت کا حق تھا، نبی نے دیا کیوں نہیں؟ سیدہ کے مطالبے سے پہلا سوال تو نبی کی معاذ اللہ عدالت پہ آ جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے نبی نے نہیں دیا تھا تو پھر میں آپ کے سامنے آقا دمیری کی جامع الازہر مصر سے چھپی ہوئی کتابیں رکھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا تھا، آدھی رات کو اونٹ مدینے پہنچے تھے، نبی حجرے میں تھے، صحابی نے اطلاع دی یا رسول اللہ بحرین والا مال آ گیا ہے۔ فرمایا مسجد کے باہر اونٹ کھڑے کرو۔ اونٹ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے، لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے، رات آدھی سے زیادہ ڈل گئی تھی۔ رسالت باب نے فرمایا چراغ روشن کرو، چراغ روشن کیا۔ فرمایا بیت المال سے غریبوں، مسکین اور بیواؤں کی لسٹیں لے کے آؤ۔ وہ لسٹیں لائی گئی، رسول نے آدھی رات کے وقت چراغ روشن کیا، لسٹیں سامنے رکھی، صحابہ کو کہا یہ اس بیوہ کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ مال اس غریب کو دے کے آؤ، یہ اس بیوہ کا حق اسے دے کے آؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، اگر یہ سب کچھ صبح کر لیں تو بہتر نہیں رہے گا۔ جامع الازہر مصر سے چھپی کتاب میں لکھا ہے، رسالت امام نے صحابہ کی طرف دیکھے گا تم میں سے کوئی ایک گواہی دیتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے، میں اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن پر رکھ کے کیسے سو جاؤں؟ جو نبی غریبوں کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا اس نے فدق 4 سال کیسے؟ کیوں رکھا؟ تو جس صحابی نے تخت پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ امت کا حق ہے، وہ صحابی موجود تھے، انہوں نے نبی کی زندگی میں آ کے نبی سے کیوں نہیں مانگا؟ دور رسالت میں اس جاگیر پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں مانگا؟ مسلسل 3 سال گزر گئے، نبی کے تصرف میں رہا، کیونکہ یہ کوئی بھی مال اپنے گھر میں خرچ تو کرتا ہی نہیں تھا، جو آتا تھا وہ تقسیم ہو جاتا۔ ایک دن جبریل مسجد میں آئے، فرمایا حکم پروردگار آیا ہے۔ نبی کی آواز کون سا؟ فرمایا خدا کہتا ہے وآت ذی القربی حقہ، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دو۔ قربا اکبر بڑا مرد، کبرا بڑی عورت، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، اقرب ایک قریبی، قربا ایک قریبی عورت۔ سیغہ واحد مونس اسم، اسے بلا اس کا حق دے۔
سنی کتابوں میں لکھا ہوا، اس پہ حوالے دینے کے لیے تیار ہوں، شواہد التنزیل سے لے کر روضۃ الاحباب تک، کہ نبی نے جناب فاطمہ کو بلایا اور فتق بی بی کو لکھ کے دیا اگر بیٹیاں 4 ہوتی جاگیر برابر تقسیم ہو جائے. اکیلی سیدہ کو بلا، فدق بی بی کو لکھ کے دے دیا، سیدہ ہو گئی فدق کی مالک. اب جو بھی ریونیو آتا تھا، جو بھی اس سے مال آتا تھا، وہ سیدہ کو ملنا شروع ہو گیا. عادل باپ کی عادلہ بیٹی، جیسے نبی تقسیم کرتے تھے ویسے ہی بی بی نے تقسیم کیا. اگر امت کا حق تھا تو جب رسول نے بی بی کو لکھ کے دیا، اس وقت کسی امتی نے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، یہ تو ہمارا حق تھا، آپ نے اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا. جب خبر ہو گئی کہ فدق جناب سیدہ کو لکھا جا چکا ہے اور بی بی کے عامل جو ہیں وہ جاگیر پہ جا کے بیٹھ چکے ہیں اور اس کا مال شہزادی وصول کر رہی ہے، تو پھر بی بی سے مانگا کیوں نہیں گیا؟ مسلسل یہ بی بی کے استعمال میں رہا، بی بی کے تصرف میں رہا. بعد از رسول جب تخت پہ قبضہ ہوا، میں نے کبھی لفظ ممبر استعمال نہیں کیا کیونکہ ممبر ہر دور میں امامت کے پاس رہا. حکومت پہ قبضہ ہو سکتا ہے، حاکمیت پہ قبضہ ہو سکتا ہے. ایک بندے نے مولا امیر المومنین سے جا کے کہا تھا یا علی فلاں آپ کی جگہ پہ تخت پہ بیٹھ گیا ہے. علی مسکرا کے فرماتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا فرشتے اس کے دروازے پہ آنا شروع ہو گئے؟ کیا مل گیا اسے؟ کیا لے لیا اس نے؟ کیا چھین لیا اس نے ہم سے؟ اس میں طاقت ہے تو مجھ سے امامت چھینے، منصب الہیہ چھینے، بندوں کی حکومت مقابلہ اللہ کی حکومت سے. آج بندے کہتے ہیں علی کا چپ ہونا ان کی حکومت کو ماننے کی وجہ تھی. تو جب نمرود اللہ بنا تھا تو اللہ چپ کیوں رہا؟ بھئی جب فرعون نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اللہ چپ کیوں رہا؟ اگر تمہیں جواب مل جائے کہ اللہ کے چپ ہونے کی وجہ یہی ہے تو وہی وجہ علی کی تھی. بھئی فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا نہیں تو اصلی خدا چپ کیوں رہا؟ اسے پتا ہے جھوٹا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا. آخر تھک آر کے یہ خود ہی میرے پاس آ کے سجدہ کر کے اگر تو نہ بچائے گا. سوشل میڈیا پہ ایسے سوالات کر کے میری قوم کے بچوں کو خراب نہ کرو. یہ ہوتا ہے ٹرک کی سوال. ہاں یعنی کہ سوال ایک ایسے ٹرک استعمال کیا بچوں کو بسانے کے لیے، بچے پریشان ہو جاتے فوراً، یہ ایسی بات اس نے کیا کیسے لکھ دی. اب ایسے سوالات سوشل میڈیا پہ تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں. دیکھیں جی مولا امیر المومنین جو ہے وہ تو دربار میں جا کے سوالات کے جوابات دیتے تھے، مسائل کا حل بتاتے تھے. تو میرا یہیں پہ سوال ہے، علی سے مسئلوں کے حل مانگ لیے، علی کی گواہی کیوں نہیں تسلیم کی؟ مسائل کے حل علی سے پوچھ لیے تو جب علی گواہی دے رہے تھے وہ بھی تسلیم کرتے. میں بالکل ایک مثال دے دیتا ہوں، بڑا کیونکہ خطرناک سا دور ہے، بڑا سنبھل بچ کے ہمیں حقائق آپ تک پہنچانے تاکہ مسلسل پہنچاتے رہیں. ایک شخص اس کی اپنی فارمیسی تھی، وہ میڈیکل سٹور کا مالک تھا. وہ اپنے بچے کو بٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے گھر گئے. پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے اس بچے کے سامنے ڈاکٹر کا لکھا نسخہ رکھا.
اس نے کہا یہ دوائیاں دے دیں. اب اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. وہ اٹھا, اس نے جو بھی ہاتھ میں دوائی آئی, مثال پہ پرچہ نہیں ہوتا, مثال اپنی مثال آپ ہوتی. مثال کی کوئی مثال نہیں ہوتی, تو مثال پھر مثال ہوتی ہے. تو مثلا یہ تو اس نے کہا جناب مجھے بسم اللہ, اسے جو ہاتھ میں ہے وہ دیا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ کوالیفائی ہے, کچھ سمجھتا ہے. وہ گیا, اس نے جا کے مریض کو وہ دوائیاں دے دی. مریض نے کھائی اور مریض تڑپنا شروع ہو گیا. وہ شخص دوڑا, اس نے آتے ہی جب اس کو دیکھا جس بچے نے دی تھی, وہ پریشان ہوا. اس کا کیا دیا تو نے مجھے, میرا مریض تو مر رہا ہے. یہ پیچھے سے فارمیسی کا مالک اس کا باپ آ گیا. اس نے آتے ہی بچے کو ہٹایا. اسے کہا پہلے مریض کی حالت بتا کیا ہو رہا ہے. اس نے پہلے اصل دوا اٹھائی. اس سے کہو چھوڑ دوا, پہلے اس سے پوچھئے کیوں بیٹھا. وہ اس کو چھوڑ, پہلے مریض بچاؤ. بندے دربار میں سوال لے کے آتے تھے, بندے کہتے یا علی جواب نہ دینا. علی فرماتے اسے چھوڑو, پہلے اسلام بچاؤ. شریعت کا چہرہ بگڑ جائے گا, اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا. پہلے اصل اسلام بچاؤ. بس ایک واقعہ, اور اس کے بعد بہت زیادہ وقت ہو گیا, بلکہ میں اپنے وقت سے بھی تجاوز کر گیا. بس اسی فضائل پہ اختتام ہو جائے کہ ایک واقعہ دیکھیں, اتنے لاتعداد ایسے واقعات ہیں کہ جن کا سامنا حکومت کر ہی نہیں سکی. حکومت کے پاس, حاکم کے پاس ایک سوال آ گیا. 3 لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. حاکم نے کہا ہاں بھئی کیا سوال ہے. سجا ہوا دربار تھا. انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے. ہمارا مالک جاتا وہ ایک وصیت کر کے گیا ہے. اس وصیت میں لکھا ہے کہ میرے 3 غلام ہیں, ایک کو آدھی جائیداد اور میری بیٹی کا رشتہ دیا جائے, دوسرے کو بقیہ آدھی جائیداد دی جائے, تیسرے کو قتل کیا جائے. نام کسی کا نہیں لکھا. نام کسی کا نہیں لکھا. یہ ذرا وصیت پڑھیں اور بتائیں کیا کرنا ہے. حاکم نے وصیت بڑی, وصیت پڑھنے کے بعد اس میں جب اس نے ہی نام نہیں لکھا تو ہم کسی بندے کو اس کو غلط سزا دے دیں, یہ کیسے ہو سکتا. انہوں نے کہا نبی تو یہ کام کر لیتے تھے, وہ تو ارادے سمجھ لیتے تھے, وہ تو مردوں کو بھی بلوا لیتے تھے. تو حضور میلاد تھوڑی دیر کے لیے تک سے اتریے, ہمارے ساتھ تشریف لائیے, قبر پہ جا کے ذرا اس سے پوچھ لیجئے. جہاں بیٹھے ہیں وہ نبی دعویٰ کرتا تھا کہ میں مردوں سے بول لیتا ہوں, تو آپ ذرا اس سے پوچھ لیجئے. وہ صاحب اس کی طرف دیکھو, انہوں نے کہا وصیت پھینکے اٹھو چلو یہاں سے, یہ کوئی فیصلہ کرنے والا. میں جا کے اب قبر میں جا کے مردے سے وہ کیسے بولے گا. وہ خاموش تھے. یہاں ایک جھریوں والا ہاتھ سائل کے کاندھے پہ آیا. سائل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے, ان کے یہاں منا اہل بیت کا تمغہ لگا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ادھر آ, میں تجھے حقیقی وارث کے واسطے. امیر المومنین کے حجرے کے باہر سائل پہنچا. سائل نے سلمان کے ہاتھ میں وصیت دی, یہ ذرا پڑھوا. علی کے حجرے سے آواز ہے, سلمان وصیت انہی کے پاس رہنے دے.
ان میں سے ایک کو اندر بھیج، وصیت ان کے پاس رہنے دے، ایک کو اندر بھیج۔ پہلا چلا امیر المومنین کے پاس، سلام کیا۔ امیر المومنین نے کیا کہا ہے تمہارے مالک نے؟ آدھی جائیداد رشتہ، ایک کو آدھی جائیداد، ایک کو قتل۔ ایسی وصیت کرتے ہیں؟ کیسی وصیت کر کے گیا وہ؟ کسی کا نام کیوں نہیں لکھ کے گیا؟ ایسا مالک جس نے تمہیں عذاب میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کے امیر المومنین نے تلوار نکالی، ہمیں پکڑ تلوار، اس کی قبر میں جا، نکال اسے قبر سے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر۔ امیر المومنین بول رہے تھے، وہ شخص سنتا رہا، اٹھاتا نہیں تلوار۔ اس نے ہاتھ باندھ کے، اے علی مجھے نہ جائیداد چاہیے، نہ مجھے رشتہ چاہیے، مالک پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے فرمایا سامان اسے باہر لے جاؤ، دوسرے کو بھیج۔ اٹھا تلوار، مالک کو قتل کر۔ اسے تلوار پکڑی، حجرے کے دروازے پہ گیا اور واپس پلٹا، تلوار رکھے گا، یا علی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ سلمان تیسرے کو بھیج۔ تیسرا آیا، تلوار پکڑی اور چلنا شروع ہوا۔ علی فرمایا سلمان کمبر کو گئے پیچھے جا، جو ہی یہ تلوار پہ پہنچے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال، اسے گرفتار کر کے لے کے۔ وہ قبر تک پہنچا تھا، پیچھے سے کمبر آئے، ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی، تلوار کھینچی، گردن سے پکڑا، امیر المومنین کے پاس آئے، تینوں کو لے کے علی دربار میں آ گئے۔ تخت پہ بیٹھے ہوئے نے اصلی وارث کو آتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا، اچھا یا علی یہ میرے پاس ہے، جا کے آپ کے پاس چلے گئے تھے؟ فرمایا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ یا علی نام کسی کا نہیں لکھا، مولا امیر المومنین جو پہلا آیا تھا فرمایا اس سے آدھی جائیداد دو، آدھی دولت دو، وہ جو آدھے رستے تھے واپس آیا ہے، باقی آدھی دولت اسے دو، یہ جو قبر پہ پہنچ گیا اسے قتل کر دو۔ اتنا کہنا تھا، حاکم دیکھیں گا یا علی اس نے نام کسی کا نہیں لکھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا میں نے ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے، ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے کہ اصل میں مالک سے محبت کس کو تھی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، دربار سے مرحبا مرحبا کی صدائیں۔ سلمان نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو کہتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے، میرا مالک بحق سیدہ، بحق شہزادی، بحق مادر حسنین، بحق لیلۃ القدر، بحق مالکہ کائنات، بحق مریم کبریٰ، بحق صدیقۃ المبارکہ، بحق راضیۃ المرضیہ، میرے مالک اس شہزادی کے نزول کا صدقہ، اس شہزادی کے دنیا میں آنے کا صدقہ، میرے مالک اتنی بڑی رات ہے، آج تجھ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے مالک، ان کے دل میں جو دعا، ان کی زبانوں پہ جو دعا ہے، جو ان کے حق میں بہتر ہے، اسی بی بی کے حق کا واسطہ وہ ابھی قبول فرما، آل محمد کی عزت کے صدقے سے ابھی قبول فرما۔ بیمار ہیں ذکر میں اٹھنے سے پہلے انہیں صحت عطا فرما، پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں رزق میں وسعت کر دے، مستقبل کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہیں ان کا مستقبل بہتر فرما، بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں اسی لمحے کاتب تقدیر سے کہہ دے ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک لکھ دے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا، ہم ہر چیز کے بغیر گزارا کر سکتے، ہمیں آل محمد کی محبت، علی کی ولایت، حسین کے ماتم کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آج کی شب کا صدقہ میرے مالک یہ کبریت احمر، یہ نعمت کبریٰ ہماری نسلوں میں منتقل فرما، ہمارے بچوں کو حسین کا وفادار بنا، سیدہ کا وفادار بنا،